بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے اللہ سے کوئی چیز مانگی ہو، بہت دل سے مانگی ہو، پھر اس کے لیے دعائیں بھی کی ہوں، استغفار بھی کیا ہو، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بات بھی کی ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ بدلا ہو؟ وہی پریشانی، وہی مالی مسائل، وہی رکا ہوا کام، وہی گھر کے حالات اور وہی انتظار۔ اور ایک وقت ایسا آیا ہو کہ آپ نے دل میں سوچا ہو کہ یا اللہ آخر کب؟ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آج کی یہ میری ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو استغفار کے بارے میں صرف یہ نہیں بتانے والی کہ استغفار کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے بہت کم لوگوں سے سنی ہو۔ کبھی کبھی ہم استغفار اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ رزق چاہیے، نوکری چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، شادی چاہیے، گھر چاہیے، قرض اترنا چاہیے، کوئی رشتہ ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی بند دروازہ کھلنا چاہیے، اور ہم سوچتے ہیں کہ میں استغفار کروں گا اور اب جلدی سے میری زندگی بدل جائے گی۔ پہلے دن ہم بڑے جوش سے استغفار کرتے ہیں، دوسرے دن بھی کرتے ہیں، پھر ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر 2 ہفتے، اور ہم ہر صبح اپنے حالات کو دیکھتے ہیں کہ شاید آج کچھ بدلا ہو، لیکن حالات وہی ہوتے ہیں۔ اور پھر دل تھوڑا سا کمزور ہونے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ شاید مجھ سے صحیح استغفار نہیں ہو رہا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگ تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ذرا ایک بات سوچیں، اگر آپ کسی انسان سے معافی مانگے اور وہ فوراً آپ کو کوئی تحفہ نہ دے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنا بے فائدہ تھا؟ نہیں نا، آپ معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کا تعلق بہتر ہو، اور اللہ کے ساتھ معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم استغفار صرف اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز دے دے، ہم استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں کمزور ہوں، میں بھٹکتا ہوں، لیکن میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں استغفار ہماری زندگی میں صرف ایک وظیفہ نہیں رہتا بلکہ اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا۔ یعنی استغفار کا تعلق صرف آخرت سے نہیں، اللہ کی رحمت، آسانی اور اس کے فضل کی امید بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز بہت ضروری ہے، استغفار کو ATM نہ بنائیں۔ یہ بات شاید سخت لگے لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے اتنے ہزار استغفار کر لیے، اب اللہ کو مجھے اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں۔ اللہ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم مانگتے ہیں، وہ اپنی حکمت سے عطا کرتا ہے۔ کبھی وہ وہی چیز دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز دیتا ہے، اور کبھی راستہ بدل دیتا ہے، اور کبھی ہمیں ایسی چیز سے بچا لیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ اس لیے اگر آج آپ استغفار کر رہے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں بدلا تو فوراً یہ مت سوچیں کہ استغفار قبول ہی نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کے حالات ابھی وہی ہوں، لیکن آپ خود پہلے جیسے نہ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر صبر آ رہا ہو سکتا ہے آپ گناہ سے دور ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اللہ کا خوف بڑھ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ بن رہا ہو جس کا آپ کو ابھی علم ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا وقت ابھی آیا ہی نہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے کام کا وقت اپنی گھڑی سے ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے 1 مہینہ استغفار کیا ہے، 2 مہینے کیے ہیں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے ہماری گھڑی کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر آج آپ بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جو بہت عرصے سے رکی ہوئی ہے، تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی دعا کو دفن مت کریں، اپنے رب سے بات کرنا مت چھوڑیں، اور استغفار کو صرف نتیجہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں سچے دل سے، خاموشی سے، کبھی آنکھوں میں آنسو ہوں تو آنسوؤں کے ساتھ، کبھی الفاظ نہ ملے تو صرف یا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا ہی کہہ دیں، کیونکہ اللہ کو ہماری لمبی تقریریں نہیں چاہیے، وہ ہمارے دل کو جانتا ہے۔ اور شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا دروازہ ہو جس کے بارے میں آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، شاید کوئی پرانی دعا، کوئی پرانی خواہش، کوئی ایسا خواب جسے آپ نے حالات دیکھ کر دل سے نکال دیا ہو۔ آپ نے کہا ہو اب تو یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ ہم انسان امکانات دیکھتے ہیں، اللہ راستے پیدا کرتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سناتی ہوں۔
ایسی کہانی جس میں سب سے مشکل چیز یہ نہیں تھی کہ حالات خراب تھے، سب سے مشکل چیز یہ تھی کہ کچھ عرصے تک کچھ بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بردر لکھتے ہیں کہ میں آپ سے سچ کہوں تو میں نے استغفار کسی بڑے پلان کے ساتھ شروع نہیں کیا تھا۔ بس ایک وقت تھا جب زندگی میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ الجھ گئی تھیں۔ میں اندر سے پریشان تھا، باہر سے شاید میں بالکل نارمل نظر آتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا، اپنے کام کرتا تھا، ہنستا بھی تھا، لیکن اندر سے ایک مسلسل بوجھ تھا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ احساس جب انسان کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا لیکن خود بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ میں بھی اسی کیفیت میں تھا۔ میں اللہ سے دعائیں تو کرتا تھا لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے صرف مانگنا نہیں ہے، مجھے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ تو میں نے استغفار شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے بہت امید تھی، دل میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ میں سوچتا تھا شاید اب حالات بدل جائیں گے، شاید کوئی اچھی خبر آ جائے گی، شاید رزق کا کوئی دروازہ کھل جائے گا، شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس نے مجھے اتنے عرصے سے پریشان کر رکھا تھا۔ میں استغفار کرتا رہا، دن گزرتے گئے، پہلا ہفتہ گزرا، پھر دوسرا، پھر پورا مہینہ، اور میں نے اپنے آپ سے کہا چلو ایک مہینہ ہی ہوا ہے۔ میں نے جاری رکھا، لیکن پھر دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہی حالات، وہی مسائل، وہی سوال۔ اور ایک دن میں نے واقعی اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کب تک انتظار کروں گا؟ یہ سوال بہت چھوٹا تھا لیکن میرے دل کے اندر بہت کچھ توڑ گیا، کیونکہ میں استغفار صرف زبان سے نہیں کر رہا تھا، میں واقعی اللہ سے امید لگا بیٹھا تھا۔ اور جب انسان کسی چیز سے امید لگا لیتا ہے نا تو انتظار لمبا لگنے لگتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے اور اب میں تیسرے مہینے میں داخل ہو چکا تھا۔ سچ کہوں میں امید کھونے لگا تھا۔ میں نے استغفار چھوڑا نہیں تھا لیکن پہلے جیسا جوش نہیں رہا تھا۔ پہلے میں استغفار کرتے ہوئے سوچتا تھا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے، اب میں بس اتنا کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس کوئی مطالبہ نہیں، کوئی لمبی فہرست نہیں، کوئی حساب نہیں کہ میں نے کتنے استغفار کیے اور بدلے میں کیا ملا۔ میں تھک چکا تھا لیکن شاید اسی تھکن میں پہلی بار میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں نہیں جانتا میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم میری دعاؤں کا جواب کب آئے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر میری غلطیاں ہیں تو مجھے معاف کر دے، اگر میں کمزور ہوں تو مجھے مضبوط کر دے، اور اگر میرے لیے کچھ بہتر ہے تو وہ میرے لیے کھول دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر کیا بدل رہا ہے۔ باہر کچھ نہیں بدلا تھا لیکن اندر کچھ نرم ہو رہا تھا۔ میں نے استغفار جاری رکھا، دن گزرتے رہے، اور پھر ایک دن میری زندگی میں ایسی چیز آئی جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ ایک ایسی خبر جس کا تعلق ایک بہت پرانی خواہش سے تھا، اتنی پرانی کہ میں خود اسے تقریباً بھول چکا تھا۔ یہ وہ خواہش تھی جس کے بارے میں کبھی میں نے اللہ سے بہت مانگا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے کہ میں نے خود ہی دل کو سمجھا لیا تھا شاید یہ میرے نصیب میں نہیں، اور پھر میں نے اس خواہش کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جس چیز کو میں بھول چکا تھا اللہ نے اسے نہیں بھلایا تھا، اور جب وہ راستہ میرے سامنے آیا تو میں واقعی ہی کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ جو چیزیں مجھے ناممکن لگتی تھی وہ میرے سامنے تھی، اور بات صرف اسی ایک چیز کی نہیں تھی، اس کے ساتھ رزق کے ایسے دروازے کھلنے لگے جن کا میں نے پہلے اندازہ بھی نہیں کیا تھا، ایسی آسانیاں آنے لگی جن کے بارے میں میں نے کبھی پلان نہیں بنایا تھا، اور سب سے حیران کرنے والی بات، میں نے اللہ سے جو کچھ مانگا تھا اس سے کہیں زیادہ طریقے سے میرے لیے راستے بننے لگے۔ میں بیٹھ کر اپنے پچھلے 2-3 مہینے یاد کر رہا تھا، اور مجھے ایک بات سمجھ آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ہو نہیں رہا، لیکن شاید پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا تھا، میں صرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہم اکثر یہی غلطی کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور پھر اگلے دن نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فوراً کوئی تبدیلی آئے، لیکن اللہ کا کام ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ کبھی راستہ پہلے بنتا ہے اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کبھی کسی انسان کا دل بدلا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی موقع تیار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ہماری اپنی سوچ بدلی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کی ہم نے دعا ہی نہیں کی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے وہ 2 مہینے یاد آتے ہیں جب مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اسی وقت استغفار چھوڑ دیتا تو، اگر میں اپنی دعا چھوڑ دیتا، اگر میں اللہ سے امید توڑ دیتا، شاید میں اس راستے تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اتنے دن استغفار کرو اور پھر لازماً اتنے پیسے ملیں گے، نہیں، اللہ کے فیصلے کسی فارمولے کے پابند نہیں، لیکن میں اپنی زندگی سے ایک چیز ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے مانگنا مت چھوڑو، استغفار مت چھوڑو، خاص طور پر اس وقت جب تمہیں لگے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
کیونکہ شاید وہی وقت ہے جب تمہیں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں ایک بڑے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی میں خود بیٹھ کر حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ کچھ عرصہ پہلے تو مجھے اپنی زندگی کے اگلے چند مہینے بھی واضح نظر نہیں آ رہے تھے، اور آج میں مستقبل کے ایک بڑے کام کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے ایک چیز نہیں چھوڑی، اللہ سے امید اور استغفار۔ اگر آپ بھی آج کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کی کوئی دعا بہت پرانی ہو چکی ہے، اگر آپ نے کسی خواہش کو دل سے نکال دیا ہے، اگر آپ کے حالات 2 مہینے 3 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے نہیں بدلے، تو صرف اس وجہ سے اللہ سے مایوس مت ہوں کہ ابھی آپ کو نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر سچے دل سے استغفار کریں، صرف زبان سے نہیں، دل سے، اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور اپنی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی میں کون سا دروازہ کھلنے والا ہے، آپ کو نہیں معلوم کون سا شخص آپ کی مدد کا ذریعہ بننے والا ہے، آپ کو نہیں معلوم کون سا موقع آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ اس لیے آج اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ بس اتنا یاد رکھیں، ہمیں پردے کے پیچھے ہونے والے فیصلے نظر نہیں آتے، اور کبھی کبھی اللہ ہمیں وہاں سے آسانی دیتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اپنی جائز کوشش کرتے رہیں، اور سب سے اہم، اللہ سے امید مت چھوڑیں، کیونکہ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور شاید آپ جس دعا کو بھول چکے ہیں، وہی دعا کسی نئے راستے کے ذریعے ایک دن آپ کے سامنے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ بس اس وقت تک اپنے رب کا دروازہ مت چھوڑنا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔